ڈاکٹر سلطان محمود ایک دفعہ پھر اپنے منفرد چینل دی تھنک ٹینک فار فوڈ سیکورٹی سے مخاطب ہے، اور آج میں نے ایک بڑا اچھوتا اور ضروری موضوع چنا ہے کہ دودھ جو ہے پاکستان دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے دودھ پیدا کرنے والوں، اور ہم دودھ چین سے زیادہ فی ہمارا کس جو فی بندہ ہے وہ چین سے زیادہ دودھ پیتا ہے، لیکن یہ کیا ہے کہ ہمیں لاہور، کراچی، پنڈی، بڑے شہروں میں ہمیں مصنوعی دودھ مل رہا ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو اس پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ایک اسٹیٹسٹکس بتا دوں۔ یہ 2019-20 کی جو سروے ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان چوتھے نمبر پر ہے دودھ پیدا کرنے والا۔ یہ کبھی انڈیا چوتھے پہ ہوتا ہے، کبھی پاکستان ہوتا ہے، لیکن یہ ہم ساتھ ساتھ ہی چلتے رہتے ہیں۔ تو صرف فرق یہ ہے کہ جہاں لائف اسٹاک کی پروڈکشن ہے وہ پاکستان میں کتنی ہے اور انڈیا میں کتنی ہے اس حساب سے دیکھیں، تو چائنا میں کتنی ہے اس حساب سے دیکھیں۔ جب فی کس اس کو جب کیلکولیٹ کرتے ہیں نا، تو وہ مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ ہم پاکستانی جو ہیں ایک عام چینی سے زیادہ دودھ پیتے ہیں۔ ایک عام چینی پورے سال میں صرف 12 لیٹر 13 لیٹر یا وہ کے جی بھی کہتے ہیں سم ٹائمز، وہ اتنا دودھ پی جاتا ہے، اور ہم پیتے ہیں جناب 175 کلو گرام، یا اس کو لیٹر کہیں اگر پانی کو نکال کے، وہ ایک کیلکولیشن الگ ہوتی ہے۔ لیکن انڈیا جو ہے وہ ہم سے بھی زیادہ 225 کلو گرام ایک سال میں دودھ وہاں کا ایک بندہ پیتا ہے۔ اچھا، اب دودھ کیوں ہم نے چنا، کیوں زیادہ پینا اچھا ہے یا تھوڑا پینا برا ہے؟ تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ قدرت نے جو ہمارے لیے غذائیں پیدا کی ہیں، اس میں جو اولین غذاؤں میں جو شمار ہوتی ہے، جو مکمل غذا جسے کہتے ہیں، تو وہ دودھ ہے اور پھر انڈا بھی ہے۔ لیکن آج ہمارا موضوع چونکہ دودھ ہے، تو دودھ جو ہے وہ مکمل غذا ہے، تو یہ ایک غریب کو بھی میسر ہے، یہ ایک امیر کو بھی میسر ہے۔ لیکن ناظرین، یہ بڑی عجیب سی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی 50 میٹرک ٹن جو ہے نا دودھ سالانہ پیدا کرتے ہیں، تو 80% گاؤں میں پیدا ہوتا ہے، گاؤں میں دیہاتی علاقوں میں، کوئی 5% صرف شہروں میں پیدا ہوتا ہے، تو 15% جو ہے نا وہ پیری اربن جو قصبات ہوتے ہیں، جو شہروں کے نزدیک ہوتے ہیں، وہاں پیدا ہوتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم جب لاہور میں دودھ پینے لگتے ہیں تو ہمیں بڑا ڈر ہوتا ہے کہ اس کے اندر کھاد تو نہیں ملائی گئی، اس کے اندر بالسا پاؤڈر تو نہیں ڈالا گیا، اس کے اندر گھٹیا درجے کا کوکنگ آئل تو نہیں ڈالا گیا، کیونکہ مصنوعی دودھ بنانے کا ہمارے ایک مرحوم دوست فارمولہ بتایا کرتے تھے، جو کہ ابھی بھی چلتا ہے۔ اور لیکن میں نے جب پہلی دفعہ ان سے سنا تو میں خاصا امبیرس ہوا، اس فیلڈ سے ہونے کے باوجود مجھے نہیں پتا تھا کہ مصنوعی دودھ بھی بنتا ہے۔ وہ ایک من دودھ جس کو آپ 40 کلو گرام اگر من تصور کر لیں، تو وہ یوں بنتا تھا کہ اس میں 1 کلو گرام گھٹیا کوکنگ آئل اور 2 کلو گرام اس میں آپ ملا لیں اصلی یعنی لسی یا اس کی وے یا جو پاؤڈر ہوتا ہے خشک پاؤڈر، اور 37 کلو گرام پانی ڈال دیں تو 1 من دودھ بن گیا۔ تو اس کی شکل ہوئی۔ اچھا، اب دودھ کے اندر ہم جب گھروں میں آتا ہے تو کون سی چیز چیک کرتے ہیں؟ یہ پھٹا ہوا تو نہیں، اس میں اسمیل تو نہیں آ رہی، اس کی رنگت خراب تو نہیں ہے؟ تو فریشنس لانے کے لیے اس میں سرف ڈال دی جاتی ہے، اس کی پروٹین لیول کو اوپر کرنے کے لیے اس میں کھاد ڈال دی جاتی ہے، یہ کھاد جو ہم زمینوں میں ڈالتے ہیں، اور اس کو ایک خاص انداز میں پروسیس کر کے تو یہ ہمیں مل رہا ہے کم از کم لاہور میں۔ تو اس طرح کراچی میں کی آبادی 2-2.5 کروڑ سے اوپر جا چکی ہے، وہاں پر بہت بڑی بھینس کالونی ہے، لیکن وہ پورے شہر کی ضروریات پتہ نہیں پوری کرتی ہے کہ نہیں۔ لاہور میں بھی ایسے ہی ہے، جانوروں کے شہروں سے نکال دیا گیا اور لاہور کی ایک سائٹ پر جا کر ان کی بستی بسا دی گئی، تو اس نے ایک الگ سے ماحولیاتی مسائل بھی کر دیے۔ لیکن جہاں زیادہ جانور ہوگا وہ زیادہ گوبر کرے گا، زیادہ پیشاب کرے گا، اس کے اندر سے جو نائٹروجن گیسز ہیں یا دوسری گیسز ہیں جو کہ فضا کے لیے خطرناک ہے، وہ ایک ہی جگہ پر بہت زیادہ پیدا ہو کر اوپر ٹوٹیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جانوروں کا اکٹھ جو ہے وہ مینجمنٹ کے لحاظ سے شاید آسان ہو، لیکن ماحولیات کے حساب سے تو وہ تباہی کا عنصر بن سکتا ہے۔ پھر ایک اور چیز بڑی آ جاتی ہے اس میں کہ جب ایک ہی جگہ پر سارا دودھ پیدا ہو رہا ہے، جو کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ شہروں میں تو 5% پیدا ہوتا ہے، 95% تو باہر سے آتا ہے۔ اچھا، اب جو باہر سے آتا ہے اس کی بات میں ذرا کرتا ہوں بعد میں۔
جو شہروں میں پیدا ہوتا ہے وہ دودھ جو ہے ایک ہی جگہ پر جب سارا ہوگا تو اس کے اندر اجتماعی طور پر تنظیمی لحاظ سے ملاوٹ کرنا زیادہ آسان ہے، کیونکہ ایک ہی جگہ پر ہے نا سارا کچھ، سب نے الگ الگ تو کرنا نہیں ہے۔ تو ملاوٹ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی دودھ میں کسی نے پانی ملا دیا۔ اچھا، اب پانی تو قدرت نے بھی دودھ کے اندر 87% رکھا ہوا ہے، وہ تو پھر پانی ملانا جو ہے وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہنے کا کہ جب 87% سے زیادہ اس کے اندر پانی کی شرح ہو جائے گی تو وہ دودھ جو ہے نا ہمارے لیے پتلا یا ملاوٹ والا دودھ ہوگا۔ لیکن ناظرین، میں آپ کو کہنا تو نہیں چاہتا، لیکن وہ پھر بھی غنیمت ہے۔ لیکن اگر یہ آپ سے کہا جائے کہ اس میں نالے سے پانی ڈال دیا گیا ہے یا گندا پانی ڈال دیا گیا ہے، یا پھر اس کو دودھ کو پھٹنے سے بچانے کے لیے اس میں ہائیڈروجن پر آکسائڈ ڈال دی گئی ہے جو کہ ہم بالوں کا رنگ اڑانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ دودھ جو ہے قدرتی حالت میں اگر اس کو ٹھنڈا نہ رکھا جائے یا ابالا نہ جائے تو اس کی عمر تو ساری 6 گھنٹے ہے، 6 گھنٹے بعد اس نے خراب ہونا شروع ہو جانا۔ اس کو اب آنا ہے دور سے، اب لاہور کا بھی اگر کارنر سے دودھ شہر تک آئے گا تو اس کو کئی گھنٹے لگتے ہیں، بلکہ اوور نائٹ ہو جاتا ہے۔ اور اگر کہیں سے وہ شیخوپورہ سے آنا ہے لاہور میں، یا کراچی میں حیدرآباد سے آنا ہے، یا راولپنڈی سے اسلام آباد پہنچنا ہے، یا آپ اوپر دیکھیں تو ہمارے جو ناردرن ایریاز میں تو کئی گھنٹے اوور نائٹ بلکہ لگ جاتے ہیں۔ وہ جو دودھ جس کی تو لائف قدرتی طور پر ہے ہی 6 گھنٹے، اس کو اگر 18 گھنٹے 20 گھنٹے 24 گھنٹے کا فاصلہ طے کروانا ہو تو وہ جو فاصلہ ہے اس کے اندر پھر دودھ کو تازہ بھی رکھنا ہے، کیونکہ جس نے خریدنا ہے اس نے پھٹا ہوا دودھ یا خراب دودھ تو نہیں لینا آپ سے۔ تو کسی زمانے میں لوگ برف ڈال دیا کرتے تھے، پھر کچھ چلر کا رواج آ گیا جو کہ کلیکشن اجتماعی ہوتی ہے اس کے بارے میں بات، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو 5% شہروں میں دودھ پیدا ہوتا ہے وہ اس کے اندر پھر کیا کرتے ہیں کہ کنزیومر جو ہے، صارف جو ہے، اس کے ڈور اسٹیپ تک پہنچانے کے لیے اس میں وقتی طور پر کچھ چیزیں ڈال دیتے ہیں، اور وہ جو ہے اس کو تازہ رکھتا ہے۔ اور جیسے سرف سے مشین سے کپڑے دھوئیں تو سرف سے جو فریشنس کی ایک آتی ہے نا خوشبو سی، تو وہ بھی دودھ میں لانے کے لیے سرف ہی ملا دی جاتی ہے۔ اچھا خیر، میرا یہاں مقصد اپنے ناظرین کو ڈرا کر دودھ سے پرے کرنا نہیں ہے، مقصد ہمارے بات کرنے کا تھا یہ ہے کہ دودھ ایک اللہ نے مکمل غذا پیدا کی ہے، ہم نے اس کے ساتھ کیا برا کیا ہے یہ تو ایک الگ سٹوری ہے، لیکن آپ نے کنزیومر نے، ہماری مائیں بہنیں جو گھر میں بیٹھی ہیں جو جن کو ڈور سٹیپ پر دودھ مل جاتا ہے، یا پھر جو محلے کی دکانوں سے جا کر دودھ لیتے ہیں، ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ بھئی وہ دودھ جو ہے وہ ان کے بچوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ ان کو ملے بھی اور اس طرح ملے۔ تو ہمارے ایک جو پوش آبادی ہوتی ہے وہ تو فٹافٹ ایک کام کرتی ہے جی کہ کھلے دودھ لینے کے لیے ڈبے کا دودھ لے لیا، اور اس کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ اس پر بڑے اچھے سائنسی انداز میں اس کو بنایا گیا ہے۔ اس پر پھر کسی وقت موضوع ہوگا تو بات کریں گے کہ کھلا دودھ اچھا ہے کہ ڈبے والا اچھا ہے، دونوں برے ہیں یا دونوں اچھے ہیں، یہ بات ہم کسی اور وقت کریں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ گھر میں ایک تو میری یہ گزارش ہوگی کہ دودھ آئے تو اس کو ابال کر تو وہ ذرا رکھ دیں اس کو، اور اس میں سے تھوڑا سا دودھ نکال کے تھوڑا سا اس کو پھر بے شک ابالیں اور اس کو کہیں رکھ دیں، اور بعد میں دیکھیں کہ کیا اس کے نیچے کوئی پیلی پیلی سی کوئی تہ آپ کو نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے خالص دودھ آپ کے گھر میں نہیں آ رہا۔ اچھا، اگر دودھ جو ہے آپ اس کی چائے بناتے ہیں تو چائے میں سے بیڈ اسمیل آ رہی ہے آپ کو، کیونکہ دودھ کے اندر تو چلے سرف اگر ڈال کر انہوں نے اچھی اسمیل پیدا کر بھی لی تو وہ تو دودھ اس وقت تک ہے نا جب تک ابلا نہیں ہے، جب ابلا تو پھر سرف والی چیز اس میں سے نکل گئی۔ اب اس کی جب چائے بنی تو وہ اگر گندا دودھ ہے پیچھے سے، یا اس میں کوئی کھاد وغیرہ یا اور گندی چیز ڈالی گئی ہے، تو وہ آپ کی چائے کے آپ کو اس میں بیڈ اسمیل ایک بدبو سی آ جائے گی۔ تو اس کا دیکھیں عام طور پر جب آپ دفتروں وغیرہ میں جاتے ہیں تو کئی دفعہ آپ کو چائے ایسی ملتی ہے کہ آپ سنتے ہی آپ کا دل خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو بڑی بری صورتحال ہے، میں تو عالم دین تو نہیں ہوں لیکن مسلمان تو ہوں، تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ میرے خیال ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے ریاست جب قائم کی تھی تو جو شروع کے احکامات تھے اس میں ایک حکم یہ بھی تھا، من غش فلیس منی، کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ لیکن آج ہمارے دودھ کے بڑے بڑے تاجر جو ہیں وہ مسلمان بھی ہیں، وہ حاجی بھی ہیں، وہ پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے اس کو ہم نے غور کرنا ہے۔
دودھ جو ہے کسی بھی ڈر کی وجہ سے میری گفتگو سے یہ تاثر نہ مت لیں آپ کہ وہ پلانا نہیں ہے، دودھ لازمی پلانا ہے۔ ہم شہروں میں رہنے والے ضرور اس کے مسئلے کا شکار ہیں، لیکن دودھ اگر اتنا 50 لاکھ میٹرک ٹن جو پیدا ہو رہا ہے ہمارے پاس، وہ جو ہے نا جاتا پھر کہاں ہے جب ہمیں شہروں میں وہ صحیح نہیں ملتا؟ تو یہ ہمارا ایک نظام ہے ترسیل کا برا نظام، کہ اس کی ترسیل نہیں ہے ہمارے پاس، جہاں دودھ پیدا ہوتا ہے وہیں پر ہی وہ خراب بھی ہو جاتا ہے یا تھوڑی دور جا کر، اور پیا بھی کم جاتا ہے۔ ابھی آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں تو وہاں آپ ان سے کہیں نا مجھے لسی دے دو، مکھن دے دو، تو اب وہاں رواج نہیں ہے، اب دودھ کو بیچ دیا جاتا ہے۔ جب وہ سارا دودھ بیچ بھی دیتے ہیں تو ہمیں مل بھی نہیں رہا۔ تو یہ کون سے درمیان میں وہ فیکٹر ہیں، کون سے وہ عوامل ہیں کہ جو ہمیں دودھ سے دور کر رہے ہیں، یعنی ایک مکمل غذا سے دور کر رہے ہیں؟ اس پر ہم مزید گفتگو انشاءاللہ کسی اگلی نشست میں کریں گے۔ تو ناظرین، میری آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ میں بار بار نہیں کہنا چاہتا کہ آپ چینل سبسکرائب کر لیں، یہ کر لیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت صحت کا جتنا بھی آپ کو خیال ہے، اس کے خیال سے آپ کو اس چینل کے اوپر رہنا آنا آپ کا کچھ ضروری ہے، آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آئندہ نسلوں کے لیے۔ اور جو ہمارے جو ماحول کے اثرات ہیں جس سے ہم یہ کھانے پینے کی چیزیں خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں، اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ ابھی تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔